دوستو، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مشہور اور تاریخی شخصیات ایسی بھی ہیں جنہوں نے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا اور مرتے دم تک اسلام کو نہ چھوڑا۔ ان شخصیات کی تعداد بتانا اور ان کا تذکرہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، مگر آج آپ موجودہ دور میں اسلام قبول کرنے والی دنیا کی مشہور شخصیات کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 1، اے آر رحمان۔ دوستو، موجودہ دور کے بھارت کے مشہور سنگر، کمپوزر، میوزیشین اور رائٹر اے آر رحمان کو کون نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ان کا اصل نام اللہ رکھا رحمان ہے۔ اے آر رحمان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی ناقابل یقین ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ 6 جنوری 1970 بھارت کے مشہور شہر چینی میں ایک ہندو کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دلیپ کمار رکھا گیا، مگر قدرت نے انہیں بہت جلد اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ ان کے اسلام لانے کی کہانی اصل میں کچھ یوں ہے کہ ان کی چھوٹی بہن شدید بیمار ہو گئی تو انہوں نے ہر ڈاکٹر سے علاج کروایا، مگر وہ صحت یاب نہ ہو سکیں۔ ایسی حالت دیکھ کر اے آر رحمان سمیت گھر کے سب افراد بہت پریشان اور مایوس ہو چکے تھے، مگر پھر اللہ نے معجزاتی طور پر بزرگ کریم اللہ شاہ قادری کی دعا اور علاج سے ان کو صحت یاب کر دیا۔ اس واقعے سے اے آر رحمان بہت متاثر ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گانوں میں آپ کو صوفیزم کی جھلک ضرور نظر آئے گی۔ اے آر رحمان نے اپنی محنت سے اکثر ایوارڈ، فلم ایوارڈ اور 4 نیشنل ایوارڈ بھی اپنے نام کیے۔ نمبر 2، مائک ٹائسن۔ دوستو، دنیا میں موجود سب سے برے انسان کے نام سے مشہور ہونے والے امریکی باکسر کا نام مائیکل جیرارڈ ٹائسن تھا۔ مائیکل ٹائسن 30 جون 1967 کو امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن ہی سے انتہائی لڑاکا طبیعت کے مالک تھے، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ مائیکل ٹائسن 13 سال کی عمر میں 38 دفعہ جیل جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ جیل جانے کے دوران ان کی ملاقات ایک لیجنڈری باکسر محمد علی سے ہوئی۔ محمد علی نے انہیں غصے کا صحیح استعمال کرنے کا راستہ دکھایا۔ یوں انہوں نے باکسنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مائک ٹائسن نے اپنے ابتدائی 15 مقابلوں میں اپنے مخالفین کو پہلے ہی وار میں شکست دے دی۔ مائک ٹائسن نے 1985 سے لے کے 2005 تک باکسنگ مقابلوں سے $700 ملین کمائے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت سارے برانڈ کے مالک بھی بن گئے ہیں۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ انتہائی عجیب ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مخالفین نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر ریپ کا الزام لگا دیا، جس کے نتیجے میں ان کو 3 سال قید ہو گئی، اور اس قید کے دوران ان کے دل پر کسی مسلمان شخص کی تبلیغ کا اثر ہوا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد ان کا نام ملک عبدالعزیز رکھا گیا، لیکن دنیا آج بھی ان کو مائک ٹائسن کے نام سے جانتی ہے۔ نمبر 3، دھرمیندر اینڈ ہیما مالنی۔ دوستو، ان دونوں اداکاروں کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ دلچسپ ہی نہیں بلکہ انتہائی پراسرار اور پوشیدہ بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ بھارتی اداکار دھرمیندر سنگھ کا اصل نام دھرم سنگھ دیول ہے، جو کہ ایک ہیڈ ماسٹر کے بیٹے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان کی پہلی شادی صرف 19 سال کی عمر میں پرکاش کور سے ہو گئی تھی۔ اس شادی سے ان کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں سنی دیول اور بوبی دیول ہیں، جو کہ بالی ووڈ کے نامور اداکار ہیں۔ دھرمیندر نے دوسری شادی 1980 میں مشہور اداکارہ ہیما مالنی سے اس قدر خفیہ طریقے سے کی کہ یہ خبر کسی کے کان تک نہ پہنچ سکی، لیکن شادی ہوتے ہی ان دونوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دراصل اس واقعے کی حقیقت یوں ہے کہ اس وقت کے بھارتی قانون کے مطابق کوئی بھی مرد اس وقت تک دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اپنی پہلی بیوی سے طلاق نہ لے لے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں یہ اختیار صرف بیوی کے پاس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی سے پہلے دھرمیندر کو ان کی پہلی بیوی سے طلاق چاہیے تھی، لیکن ان کی بیوی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ایک دوسرے کے عشق میں دھرمیندر اور ہیما مالنی نے اس قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔
یوں انہوں نے دوسری شادی کی، مگر بات یہ ہے کہ جب بھی عوام اور ان کے چاہنے والوں نے اسلام قبول کرنے کا پوچھا تو دونوں نے اس بات سے صاف انکار کیا، مگر آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد آج کل یہ دونوں سیاست کر رہے ہیں۔ اپنی جاندار اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے دھرمیندر کو عروج اس وقت ملا جب بھارت کی مشہور فلم زمانہ شعلے میں انہوں نے زبردست اداکاری کے جوہر دکھائے۔ نمبر 4، عائشہ تاکیہ۔ سلمان خان کی فلم وانٹڈ سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی پرکشش اور خوبصورت اداکارہ عائشہ تاکیہ ایک ہندو باپ کے گھر 10 اپریل 1986 کو ممبئی میں پیدا ہوئیں، لیکن ان کی والدہ مسلمان ہیں۔ عائشہ تاکیہ نے اپنی فلموں کا آغاز ٹارزن دی ونڈر کار سے شروع کیا، لیکن سلمان خان کے ساتھ وانٹڈ فلم کرنے اور شہرت ملنے سے پہلے ان کو ناکام اداکارہ کہا جاتا رہا۔ لیکن وانٹڈ فلم نے نہ صرف ان کی زندگی بدل کر رکھ دی بلکہ ان لوگوں کو بھی غلط ثابت کیا جو لوگ انہیں ناکام اداکارہ کہتے تھے۔ عائشہ تاکیہ کے ہندو مذہب چھوڑنے کا واقعہ انتہائی شاندار ہے۔ عائشہ تاکیہ شادی سے پہلے اپنے باپ کے مذہب کو فالو کرتی تھی، مگر اچانک عائشہ تاکیہ اپنا دل ایک مسلمان لڑکے پر ہار بیٹھی۔ اس کے بعد عائشہ تاکیہ نے اسلام قبول کیا اور ایک سیاستدان کے بیٹے فرحان کاظمی سے پسند کی شادی کی۔ اب ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عائشہ تاکیہ نے اپنی محبت کی خاطر نہ صرف ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا بلکہ فلم انڈسٹریز کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا، انڈیا کے ہندو مذہب کے تمام تر لوگوں نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا۔ نمبر 5، جینٹ جیکسن۔ تو جیٹ جیکسن دنیا کے نمبر 1 بریک ڈانسر مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ یوٹیوب ویب سائٹ لانچ ہونے کی وجہ جینٹ جیکسن کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ 2004 میں ہونے والا ان کا ایک شو ایک امریکی لڑکے جاوید کریم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ جب اسے کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے ایک ویب سائٹ youtube.com لانچ کی جہاں انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر کے شیئر کر دی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کے لوگوں کا سوچنے اور ایک دوسرے تک معلومات پہنچانے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ یہ بات یاد رکھی جائے گی کہ مائیکل جیکسن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام قبول کر چکے تھے یا پھر کرنے والے تھے، مگر ان کی چھوٹی بہن جینٹ جیکسن نے 2012 میں قطر کے ایک ارب پتی شخص وسیم آلمانہ سے شادی کی اور 50 سال کی عمر میں اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا، اور ان کو عموماً مسلمان عورتوں کے لباس میں بھی دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فین سمجھتے ہیں کہ جینٹ جیکسن مسلمان ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے آج تک اسلام قبول کرنے کا انکار اور اقرار نہیں